الشیطان الرجیم هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو على كل شيء علیم آمنت باللہ ورسولہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ آج کل جو ایک فتنہ آزادی مارچ کے نام سے خواتین کا جو چل رہا ہے اور جس حساب سے اس چیز کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، اس کا بہت افسوس ہے اور بہت میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے اور ہماری ینگ جنریشن کو بتایا جا رہا ہے آزادی مارچ کے نام سے، عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، یہ مغرب کا رنگ ہے جو کہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک کے اندر بڑھتا جا رہا ہے اور ہر سال اس میں شدت ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن مسئلہ پھر وہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، تو کیا ثابت ہوتا ہے یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے جو لبرل ہے، جو سوشلسٹ ہے، جو کہ اپنے آپ کو بے دین کہلاتا ہے۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں کیا فرما رہے ہیں؟ سورہ اعراف 26 نمبر آیت میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے قابل پردہ بدن کو چھپاتا ہے، اور تقوی کا لباس سب سے بڑھ کر ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، سورہ احزاب آیت 59 کے اندر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو سمجھا دیں کہ وہ اپنے اوپر ایک اوڑھنی چڑھا کر رکھیں، یہ قریب ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے اور انہیں نہ ستایا جائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں۔ سورہ احزاب آیت 33 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ گھر میں پردے میں رہو، سابقہ جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ آگے صحیح ابن خزیمہ 269 نمبر حدیث ہے، سیدہ اسماء بنت ابو بکر فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ ہم مردوں سے اپنا چہرہ چھپایا کرتے تھے۔ عورت کی آواز کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آج یہ جو چیختی چلاتی پھر رہی ہیں، ان کی آواز کے بارے میں اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ سنیں، سورہ احزاب آیت 32-33 میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، اپنی آواز میں ملائمت مت لایا کرو، کیونکہ جس کے دل میں کھوٹ ہوگا وہ لالچ کرے گا، بلکہ معقول انداز میں بات کیا کرو۔ اب یہاں آواز کے پردے کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا منع ہے، اور جو ایسا کرتی ہے وہ بدکار ہے۔ ترمذی 2786 اور ابو داؤد 4173 نمبر حدیث۔ آگے سورہ نور کی آیت 30-31 میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے مسلمان عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہ نیچے کریں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مسلمان مردوں سے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی کریں۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں سورہ نور کی آیت 31، اپنی زینت کو کھلا نہ رکھیں، عورتوں کے بارے میں کہ اپنی زینت کو کھلا نہ رکھیں۔ آگے اللہ عز و جل فرما رہے ہیں سورہ نساء میں، واللاتی یاتین الفاحشات من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شاہدوا امسکوہن، اور وہ عورتیں جو ارتکاب کر بیٹھی ہیں بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے، تو گواہی طلب کرو ان پر 4 کی اپنے مسلمانوں میں سے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو بند رکھو انہیں، فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ، اپنے گھروں میں یہاں تک کہ کام تمام کر دے ان کا موت، یا نکال دے اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا رستہ۔ سورہ نساء آیت 15۔ سورہ نساء آیت 34 میں اللہ عز و جل کیا فرما رہے ہیں؟ مرد حاکم ہے عورتوں پر، جو فضیلت دی اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر، اور اس وجہ سے جو انہوں نے خرچ کیا اپنے مالوں سے
بس نیک عورتیں شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں ان کی عدم موجودگی میں، اس وجہ سے جو حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے ان کی۔ اور وہ عورتیں جو کہ تم ڈرتے ہو ان کی سرکشی سے، تو سمجھاؤ انہیں، اور اگر وہ باز نہ آئیں تو ان کو تنہا چھوڑ دو۔ کہاں تنہا چھوڑو؟ بستروں میں۔ اور اگر پھر بھی باز نہ آئیں تو مارو۔ یہ تو آزادی مانگتی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مارو۔ پھر اگر وہ اطاعت کرنے لگیں تو نہ تلاش کرو ان پر زیادتی کا کوئی رستہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہے بلند و بالا، بہت بڑا، بے شک۔ کتنی دلیلیں، کتنے ریفرنسز میں نے قرآن سے بتائے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ جو خواتین ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہ خواتین ہیں جو کہ ڈوئل نیشنلٹی پہ ہیں، جن کا تعلق مغرب سے ہے۔ انہوں نے خواتین کی ایک تنظیم بنا کر اس جو ایشو کو بڑھاوا دینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے؟ عورت کو جی آزادی چاہیے، اور آپ یقین کریں کہ دل دکھتا ہے جب وہ پوسٹرز جو انہوں نے معاذ اللہ معاذ اللہ جو پوسٹر انہوں نے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، میرا جسم میری مرضی، چولہا گرم نہیں کروں گی، بستر گرم نہیں کروں گی، اور استغفر اللہ، میں اپنے منہ سے دہراتے ہوئے بھی مجھے یعنی کہ شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مجھے تو حیرانگی اس چیز پہ ہے، ہماری حکومت، ہمارا پاکستان جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی، کہاں ہے اسلامی؟ کہاں ہیں ہمارے اسلامی لوگ؟ ویسے تو کوئی بھی بات ہو جائے تو جلوس نکل آتے ہیں، فرقے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کہاں ہے؟ کوئی بھی نہیں بول رہا، کچھ بھی نہیں بول رہا، فحاشی کی انتہا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیا یہ عورتیں جو ہیں یہ مسلمان ہیں؟ اور یہ صرف ان کے نام مسلمان ہیں، ان کے کام سارے یہودیوں اور عیسائیوں والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ خون کھولتا ہے، یقین کریں خدا کی قسم خون کھولتا ہے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے عمدن نماز چھوڑی، عمدن کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، تو اس نے کفر کیا۔ کفر کا مطلب کیا؟ انکار کیا۔ کیا یہ جو قرآن کی آیات ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، کیا یہ اس کا کھلا انکار نہیں؟ اگر کھلا انکار ہے تو اس کا مطلب انہوں نے کفر کیا، یہ کافر ہیں، یہ مسلمان تو نہ رہیں۔ بھائی کفر انکار کرنا، کافر اس پہ مکمل یعنی کہ اس انکار ہو جانا، انکار کرنے والے کو ہی کافر کہا جاتا ہے نا۔ تو یہ کون ہے؟ یہ وہی ہیں جو کافر ہیں۔ خدا کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہوتی اس وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، ان کو سنسار کیا جاتا۔ ان لوگوں نے جو مذاق بنایا ہوا ہے، اور ہماری نئی جنریشن کو جو یہ غلط، آپ یقین کریں ایسا پوسٹروں پہ ایسے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، لیکن لعنت ہے ان خواتین کے اوپر جو کہ آزادی کے نام پہ صرف بےہودگی، فحاشی پھیلا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زینت کو واضح نہ کریں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ لباس تو دیکھیں، جو ان جلسوں میں لڑکیاں آئیں گی ڈانس کر رہی ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، انتہا ہے۔ اور ہمارے حکمران خاموش ہیں، ہمارے دینی بھائی خاموش ہیں، کوئی بھی کچھ نہیں بولتا۔ اور میڈیا، آپ میڈیا دیکھ لیں، میڈیا بانسبت ان کو غلط دکھائے، ان کو پروموٹ کر رہا ہے، باقاعدہ ان کو دکھا رہا ہے، ان کے آزادی مارچ کو کورنگ دے رہا ہے، ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں، اور وہ سوالوں میں باقاعدہ طور پہ غلیظ قسم کے جواب دے رہی ہیں، اور ہمارا میڈیا اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ کہاں ہیں ہمارے حکمران؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے؟ ہم نے تو پاکستان اسلام کے نام پہ لیا تھا، اور اب پاکستان میں یہ سب مغربی رنگ جو ہے یہ آ رہا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا یہ لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیوں ہم اپنی ان عورتوں کو
باندھ کے نہیں رکھتے. اور ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ خواتین جو وومن رائٹس والے. ارے کاہے کے رائٹس؟ کس چیز کے رائٹس؟ کون تمہیں حق دیتا ہے؟ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے آخری نشانی جو ہوگی نا، جو 30 دجالی نشانیاں ہوں گی، ان میں عورت کا برہنہ ہو کے باہر آنا ہوگا. اور آج وہ ہو رہا ہے. آج وہ ہو رہا ہے. مجھے تو افسوس ہے اپنے حکمرانوں پہ، مجھے افسوس ہے اپنے دینی بھائیوں پہ. اتنی بڑی بڑی جماعتیں، اتنے بڑے بڑے اجتماع کیسے دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ؟ ان کو نہیں پتہ یہ غلط ہے، یا پھر ان کو واقعی نہیں پتہ یہ غلط ہے؟ اگر ان کو پتہ ہے یہ غلط ہے اور پھر وہ یہ غلط کام کروا رہے ہیں، مطلب کروانا کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ نہیں اس پہ کوئی ایکشن لے رہے تو سمجھو کہ وہ بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہے نا. استغفر اللہ. میرا جسم میری مرضی. یار کیا مرضی ہے تمہاری اس جسم کے اوپر؟ بی بی کیا مرضی ہے تمہاری اس جسم کے اوپر؟ بھیک ہے اللہ کی دیوی تمہیں، یہ اللہ کی امانت ہے. اگر اتنا ہی ہوتا ہے نا، تم میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کی باڈی کو اٹھا کے گھر میں رکھ لیا کرو. تمہارا جسم تمہاری مرضی. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اتنی بےہودگی، اتنی، استغفر اللہ. اور ہم سب خاموش ہیں. کیوں؟ یہودی لابی ان کو پروموٹ کروا رہی ہے وومن رائٹس کے نام سے، اور ہم اس کا حصہ ہیں. ہم لوگ خاموش بیٹھے ہیں. ان میں سے زیادہ تر لبرل، سوشلسٹ، یہ وہ سارے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کو یعنی کہ پروموٹ کروایا جا رہا ہے آزادی کے نام پہ. ارے آپ کو کس چیز کی آزادی چاہیے؟ عورت کی پاکیزگی اس کی آزادی ہے، عورت کی فرما برداری اس کی آزادی ہے. ہمیں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری اگر بدکاری کرے تو اس کو مارو. میرا تو دل کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ ان کو جا کے سب کو کوڑے ماریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اسلام میں اس بے حیائی کی سزا کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں آزادی. ہمیں دو آزادی. کس چیز کی آزادی؟ بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سب اس میں شامل ہیں. میں آپ سب کو نہیں کہتا، میں خود بھی اس میں شامل ہوں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. یہاں ذرا سا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہم لوگ فوراً جلسے جلوس نکال لیتے ہیں. کسی نے بھی ان کے بارے میں، اس آزادی مارچ کے بارے میں کوئی ریمارکس پاس کیا؟ نہیں. بلکہ ایک کھیل تماشا بنا ہوا ہے. میڈیا جو ہے وہ جا کے ان سے سوال لے رہا ہے، مزے والے سوال، ٹھیک ہے، اور ان کو ٹی وی میں دکھایا جا رہا ہے آزادی مارچ. اور اگر کوئی آ کے بیچارہ کو بھولا بسرا، کوئی کسی کے اندر ایمان ہے، وہ آ کے بات کر دیتا ہے تو اس کو برا کہا جاتا ہے عورت کی بجائے. پچھلے دنوں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، وہ ماروی سرمد کا جو اور خلیل الرحمان کا جو ایشو ہوا، تو میں کہتا ہوں اس بندے نے گریٹ کام کیا. ایسی عورتوں کا سر پھاڑ دینا چاہیے. تو میری بہنوں، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس آزادی اور اس چیزوں سے نکالیں. ہمارا جسم آزاد، ہمارے جسم پہ ہماری مرضی نہیں ہے، میرے رب کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ اللہ کی دیوی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے اس طرح کی بات ان کے ذہن میں آ جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ برگر فیملیاں، یہ وہ فیشنیبل لوگ ہیں جو کہ مغرب کی عکاسی کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا. بلکہ قرآن کا ان کو تو نماز نہیں پتہ ہوگی، نماز کی رکعتیں کتنی ہیں. تو میری بہنوں، خدا کے لیے ان سے دور رہو. یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ اور اس کا رسول سچا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آج مجھے یاد آتی ہے، میں پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہی وہ دور تھا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورتیں برہنہ ہو کے باہر نکلیں گی. ان کے لباس تو دیکھیں، کیا کسر رہ گئی ان کے برہنہ ہونے میں. ڈھول دھماکے، ڈانس ہو رہے ہیں، ایکٹنگیں ہو رہی ہیں. کس طرح کی آزادی چاہیے؟ میں ان کے اگر بینرز پہ بات کرنے لگوں تو میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا کہ میں اپنی زبان پہ بھی وہ لفظ لاؤں کہ جو بےہودگی اور جو گندگی انہوں نے پھیلائی ہے آزادی کے نام پہ. میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی آزادی کے اوپر کہ جس میں
خواتین جو ہیں بے پردہ اور برہنہ ہو کے باہر نکلنا شروع ہو جائیں. ایسی آزادی پہ لعنت ہے. اور خدا را اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس طرح کی چیزوں سے باہر نکالیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ جو تم پہ پردے کی پابندی کی سختی کی جاتی ہے، اگر وہ ان کو آپ دین کی طرف لائیں، ان کو قرآن پڑھائیں اور اس میں بتائیں کہ ہم سختی کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے فرمایا. کس نے فرمایا؟ جس نے ہمیں پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو خدا کے لیے اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو ان سے دور رکھیں، اپنی بیٹیوں کو ان سے دور رکھیں. یہ مغربی ایجنڈا ہے جو کہ چاہتا ہے کہ آزادی کے نام پہ، ہیومن رائٹس کے نام سے آپ کے ملک کے اندر عریانی اور فحاشی پھیلے. وہ اپنے معاشرے کو ہم میں پروموٹ کروا رہے ہیں اور ہم پروموٹ کر رہے ہیں. اور میری ریکویسٹ میڈیا والوں سے، خدا کے لیے آپ بنسبت ان کو پروموٹ کرنے کے، آپ خدا کے لیے ان کو شٹ اپ کال دیں، ان کی کوریج نہ کریں. وہ یہی تو چاہتے ہیں جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں. میرے بھائی جانے انجانے میں جو بھی کر رہے ہیں، خدا کے لیے ان کو شٹ اپ کال دیں. ہماری آنے والی نسلیں برباد ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.